اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 اس کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ گزشتہ سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کو اللہ نے بیان فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امیین یعنی امی لوگوں میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی، فرائض نبوت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کی جو نافرمانی ہے اور جو حکم عدولی ہے اس کی چند وجوہات اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس میں سے ایک وجہ فرمایا مثل الذین حملوا التوراة، کہ مثال ان لوگوں کی کہ جنہیں بوجھ اٹھوایا گیا جنہیں تورات کا، ثم لم يحملوها پھر انہوں نے اس کے بوجھ کو نہیں اٹھایا، کمثل الحمار ان کی مثال گدھے کی سی ہے، یحمل اسفارا کہ جو اٹھاتا ہے کتابیں۔ یعنی اب یہ جو تورات ہے یہودیوں کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے لیے نازل فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی ایک وجہ یہود کی یہ بیان فرما دی کہ یہودیوں نے اللہ کی جو کتاب تھی تورات اس پر عمل نہیں کیا، اور یہودیوں کی اس بدعملی کو اللہ نے فرمایا کہ اس کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ جس طرح ایک گدھا اس پر کتابیں لاد دی جائیں تو کتابوں کا بوجھ اپنے اوپر رکھ کر جس طرح گدھا ان کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ایسے ہی جن یہودیوں نے تورات پر عمل نہیں کیا ان کی مثال بھی اس گدھے کی سی ہے، کہ جب فرعون اور اس کی قوم سے نجات حاصل کر کے فرعون غرق ہو گیا، اب یہ یہاں سے نکلے صحرائے سینا کی طرف، انہوں نے خود فرمائش کی کہ ہمارے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی کتاب ہونی چاہیے کہ جس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن وہاں پہ اعتکاف کیا طور پہاڑ پہ، پھر اللہ تعالیٰ نے تختیوں پہ لکھی تورات جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زندگی کا اب ہر لمحہ
اب تورات کے مطابق اس کے احکامات کے مطابق یہ گزارتے، لیکن اللہ کے احکامات سے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی اس قباحت کو گدھے کی مثال کے ساتھ، کہ جس طرح گدھا جو ہے وہ بوجھ اٹھاتا ہے کتابوں کا، ایسے ہی ان کی مثال بھی یہودیوں کی گدھے کی طرح ہے۔ قرآن کریم میں بہت سی مثالیں، خاص طور پر اسی گدھے کی مثال کے متعلق ہی، ایک تو یہی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5، اس کے علاوہ سورہ لقمان آیت نمبر 19 میں آتا ہے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، کہ درمیانی چال چلو اور اپنی آواز کو پست رکھو، اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک ناپسندیدہ آوازوں میں سے جو آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے بہت گرج کر جو بولا جاتا ہے اس کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے گدھے کی آواز کی مثال دی۔ ایسے ہی سورہ بقرہ میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259، تو وہ سارا جو واقعہ پیش آتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر وہاں پہ فرماتے ہیں کہ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، کہ اپنے کھانے پینے کی طرف بھی دیکھو، اور کیا کہ یہ ابھی تک گلا سڑا نہیں ہے، اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو کہ یہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے مثال بنا دیا۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا۔ اچھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259۔ پھر سورہ نحل کی آیت نمبر 8، وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور زینت اختیار کرو، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ پیدا کرے گا وہ کچھ کہ جنہیں تم نہیں جانتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے گدھے کی مثال دے کر جو ہے یہ ذکر کیا۔ اب احادیث میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بے عمل آدمی کی مثال گدھے کے ساتھ دی، ایسے ہی احادیث میں بھی چند کاموں کی جو قباحت ہے اللہ کے نبی نے اس کو بیان کیا۔ مشکات المصابیح کی اور صحیح بخاری کی بھی، مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آدمی کہ جو امام سے پہلے رکوع اور سجدے میں سر اٹھا لیتا ہے، اما یخشى الذی یرفع رأسہ قبل الامام، کہ ایسے آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ جو امام سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے سجدے اور رکوع میں، ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار، اسے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کے سر جیسا جو ہے وہ بدل دے، یعنی امام سے پہلے رکوع سجدہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی قباحت رسول اللہ نے گدھے کی مثال کی۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت مشکات شریف میں بھی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ من تکلم یوم الجمعہ،
والامام یخطب، کہ جس نے جمعہ کے دن کلام کیا اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا تھا جمعے کا، فہو کمثل الحمار یحمل اسفارا، تو فرمایا وہ اس گدھے کی مانند ہے جس پر کتابیں لاد دی گئی ہیں، کہ جس طرح اللہ نے یہودیوں کی مثال دی کہ تورات سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، تو اب جمعے کی نماز کے لیے ایک آدمی اتنا اپنا وقت نکال کے وضو کیا، اتنا لباس کا بھی اہتمام کر کے اب وہ مسجد میں آ رہا ہے، تو اتنا اہتمام کرنے کا فائدہ کیا کہ جب وہ امام خطبہ دے رہا ہے اور وہ جناب بیچ میں کلام کرے۔ فرمایا کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس کی مثال کہ جو جمعے کے دن اس وقت کلام کرتا ہے جب جو ہے امام خطبہ دے رہا ہو، فرمایا اس کی مثال اس گدھے کی سی ہے کہ جو بوجھ جو ہے اٹھاتا ہے۔ والذی یقول له انصت لیس له، اتنی یعنی کہ جمعے کے دن خطبے کے دوران بات چیت کی کرنے کی قباحت ہے کہ فرمایا کہ جو آدمی اس سے کہے کہ چپ رہو، جو اس کو چپ کروائے، تو فرمایا لیس له، اس کے لیے بھی جمعے کا ثواب نہیں ہے۔ ہاں، کہ جو چپ کروا رہا ہے، یعنی چپ کروانے کو والے کو بھی منع ہے کہ اگر اس نے اپنا ثواب وہ ضائع کر رہا تو تم تو بچو۔ اتنا اہتمام جو ہے جمعے کے خطبے کے دوران۔ تو جس طرح آپ نے کہا کہ تو نماز تو خطبے کے دوران اگر پہلے سے شروع کی ہوئی نماز اس کو جلدی جلدی مختصر جو ہے نا وہ، ہاں، خطبے کے دوران کوئی سنت، کوئی نفل، کوئی اس طرح کی نماز شروع نہیں کرنی چاہیے۔ اگر پہلے کی سے شروع کی ہوئی تھی، امام نے خطبہ دی، اس کو پھر مختصر کر دیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات المصابیح میں، اور اسے مسند احمد میں بھی اور سنن ابی داؤد میں بھی روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون اللہ فیہ الا قاموا عن مثل جیفۃ حمار وکان علیہم حسرۃ، کہ جو لوگ کسی نشست کے بعد اٹھیں، یعنی کوئی مجلس لگتی ہے اور اس مجلس سے اٹھ جاتے ہیں، فرمایا کہ لا یذکرون اللہ فی، اس مجلس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو، تو فرمایا کہ وہاں سے ان کا اٹھنا مردار گدھے کی مانند ہے، مجلس سے اللہ کا ذکر کیے بغیر ہی اٹھ گئے۔ تو ہماری تو کئی مجلسیں ایسی ہوتی، اگر دنیاوی ضرورت کی حاجت کی بھی کوئی مشورہ ہو، گھریلو مشورہ ہو یا کاروباری مشورہ ہو، تو بھی وہاں سے جب اٹھیں تو اللہ کا نام لے کر اٹھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھ کے جو ہے اٹھنا چاہیے۔ ایک صحابی تھے حضرت کعب احبار رحمہ اللہ، ایک تابعی تھے یہ، اور یہودیوں کے بہت عالم تھے، کتابوں کو یہ جانتے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کلمات نہ پڑھوں تو یہود مجھے گدھا بنا دیں، یعنی یہود ان پر جادو کر کے یا اس طرح کے دوسرے اعمال کر کے ان کی عقل کو ہی وہ جو ہے نا وہ سلب ایسے کرتے کہ ان کی عقل ہی سلب ہو جاتی۔ وہ کہتے کلمات وہ کون سے ہیں؟ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلھا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع، یعنی یہ کلمات ہیں کہ جن سے جو ہے جادو اور ہر قسم کے اس طرح کے جو
اعمال ہیں ان سے حفاظت جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سنن دارمی میں ایک روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایک جن سے ایک صحابی کی کشتی ہو گئی اور پھر ان میں کلام ہوا، تو کلام ہوا، اب انہوں نے بچھاڑ دیا صحابی نے اس جن کو، کہنے لگے کہ تم میرے ساتھ دوبارہ مقابلہ کرو، اگر تم نے مجھے بچھاڑ دیا تو میں تمہیں ایک ایسی چیز کی تعلیم دوں گا کہ جو تمہیں فائدہ دے گی۔ یعنی جن نے دوبارہ چیلنج کیا کہ پہلے تو تم نے ہرا دیا، اب آؤ، اب اگر تم نے ہرا دیا تو میں تمہیں ایسی چیز کی تعلیم دوں گا کہ جو تمہیں فائدہ دے گا۔ اب ان کی دوبارہ کشتی ہوئی، وہ جو انسان تھا وہ دوبارہ جیت گیا جن سے۔ جن کی جو جسمانی قوت ہوتی ہے وہ انسان کی جسمانی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے، جبکہ انسان کی روحانی قوت جن کی روحانی قوت سے زیادہ ہوتی ہے اگر اس کے پاس ہو، اگر نہیں ہے تو پھر ٹھکائی ہوتی ہے پھر انسان کی۔ اچھا، دوبارہ مقابلہ ہوا تو اب انہوں نے بچھاڑ دیا، تو جن بولا اچھا میں اب جو وعدہ کیا تھا آؤ پھر اب میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھا کرو۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس نے جن نے کہا کہ جس گھر میں پڑھو گے اس میں شیطان اس گھر سے نکل جائے گا، اور اس طرح گدھے کی مانند اس کی ہوا خارج ہو رہی ہوگی کہ ایسے ذلیل ہو کے نکلے گا کہ جیسے گدھا بھی کیا ذلیل ہو کے نکلتا ہے۔ اور کہنے لگا پھر دوبارہ وہ کبھی اس گھر میں داخل جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ یعنی یہ آیت الکرسی کی فضیلت کے بیان میں بھی تو یہ چند مثالیں جو احادیث میں آئی ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا ان یہودیوں کو کہ جو بے عمل ہیں، تورات پہ ہم عمل نہیں کرتے، فرمایا کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال گدھے کسی ہے کہ جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، فرمایا کہ برے ہیں، بری مثال ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو۔ ایک جھٹلانا یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایمان ہی نہ لائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ ایک یہ ایمان لے آئے لیکن عمل نہ کرے تو یہ بھی عملاً جھٹلانا ہے، یہ بھی جھٹلانا ہی ہے۔ تو اللہ نے مثال تو بیان کی یہودیوں کی، لیکن آج یہ مثال ہم مسلمانوں پہ بھی فٹ آتی۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہماری گفتار سب ہی قرآن و سنت کے خلاف ہی ہے۔ ہمارے تو عقیدے ایسے ایسے ہم نے گڑ لیے ہیں، اللہ معاف کرے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم جدی پشتی مسلمان، ادھر سے مرتے ہی جناب ایک قدم ہمارا قبر میں ہونا، دوسرا جناب جنت میں ہونا، بخشے بخشائے۔ تو یہ جو ہے صرف یہودیوں پر ہی نہیں، آج ہم پر بھی، مسلمانوں پہ بھی جو ہے وہ فٹ آ رہی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری مثال ہے ان لوگوں کی، اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ جو ہے ہدایت نہیں دیتا ہے، راہ نہیں دکھاتا ہے بے انصاف لوگوں کو۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے کسی بھی چیز کو جو اس چیز کا حق بنتا ہے، اس چیز کا مقام، اسے اس مقام پہ نہ رکھا جائے، اسے کہتے ہیں ظلم۔ تو اب ایمان لے آئے تو اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اب خالی ایمان اور عقیدے تک نہیں، اب سارا وہ
عقیدہ جو آپ نے زبان سے کہا وہ عمل کی صورت میں آپ کے اعضاء و جوارح، آپ کے جسم پہ، آپ کے معاملات میں، کردار میں، گفتار میں، پوری زندگی میں جو ہے وہ نظر آنا چاہیے۔ پھر پتہ چلے گا کہ وہ خالی عقیدہ ہی نہیں بلکہ یہ ایمان دل میں رچ بس گیا ہے۔ ایمان میں اور عقیدے میں یہی فرق ہے۔ زبانی کلامی ہم کوئی چیز پڑھ لیں یا جدی پشتی جناب یہ ہمارے چیز ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ دین کا یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے آپ نے جان لیا، لیکن وہ ایمان اس حقیقت کا، اس عقیدت کا، اس عقیدے کا آپ کے ساتھ ایمان کا تعلق تبھی استوار ہوگا جب آپ اس پہ عمل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس جو بری قباحت ہے کہ جس کی وجہ سے یہود و نصارہ، خاص طور پر یہودیوں کے متعلق اللہ نے جو ارشاد فرمایا کہ ان کی اب فطرت دیکھ لیں، اتنی فطرت بری فطرت ہو چکی ہے کہ اب وہ بدلنے پہ بدل نہیں رہی۔ بنی اسرائیل میں 10,000 سے زائد انبیاء تشریف لائے اور کئی انبیاء کو ان یہودیوں نے قتل کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کے منہ پہ تھوکا اور جناب معاذ اللہ دجال کہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ انسان کی فطرت ایسے یکدم نہیں بدلتی۔ وہ ایک جب صغیرہ گناہ کو پکڑ کے اس پہ اصرار کرے گا وہ پھر صغیرہ نہیں رہے گا، کبیرہ۔ پھر جب کبیرہ گناہ کا اصرار بار بار کرتے رہے گا تو وہ پھر کبیرہ گناہ نہیں، پھر وہ کفر اور شرک ہو جاتا ہے، کفر تک بدل جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں، ایک چیز یہ تھی کہ انہوں نے تورات جو اللہ نے ان کے کہے پر ہی، ان کی فرمائش پہ ہی اللہ نے نازل فرمائی تھی، اس کے احکامات کو جو ہے انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ تو فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی کہ جن پر بوجھ رکھا گیا تورات کا، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس بوجھ کو نہیں اٹھایا، کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کسی ہے، یحمل اسفارا، کہ جو اٹھاتا ہے کتابوں کا بوجھ، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کہ بری مثال ہے اس قوم کی کہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ جو ہے ظالموں کو، بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ جو ہے کیا ارشاد فرما رہے ہیں، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ کفار کے ایک زعم باطل اور ایک غلط عقیدے کا اللہ جو ہے رد فرما رہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ دیکھیں گے۔ آج ربیع الاول کی 29 تاریخ ہے، ایک سے آج نہیں تو کل انشاءاللہ ربیع الثانی کا مہینہ جو ہے شروع ہو جائے گا، اور پھر ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، 5 مہینے رمضان میں رہ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان جو ہے دیکھنا نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین۔
جی